اتنا پڑھا درود کو باہ سے کمال نے، اتنا پڑھا درود کو باہ سے کمال نے، اتنا پڑھا درود کو باغ سے کمال نے، اتنا پڑھا درود کو باغ سے کمال نے، امت پہ پھر سے اللہ کا کمال احسان ہو گیا، امت پہ پھر سے اللہ کا کمال احسان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب حال سفر کے سلسلے کی ویڈیوز ہیں، اور یہ ویڈیو نمبر 24 ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ پیج نمبر 120 پر فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے، بغیر کسی تمہید کہنے لگا ہمارے سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے۔ میں اس کے انداز گفتگو سے کچھ حیران سا ہوا اور کہا بھلے آدمی پہلے اپنا تعارف تو کراؤ۔ کہنے لگا میں کنتریلا کا رہنے والا ہوں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق ہوں۔ اور وہ آدمی کہنے لگا میری محبت کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ پہلی بار میں یہاں سے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پیدل گیا تھا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ آدمی کہنے لگا کئی دنوں کی سفر سے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، شام کو وہاں پہنچا، لنگر تقسیم ہو رہا تھا، میں ابھی چوکی میں بیٹھ گیا، مگر کھانا تقسیم کرنے والا میرے ساتھ درشتی سے پیش آیا۔ میں آزردہ خاطر ہو کر وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور افسردگی کے عالم میں مزار پر جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور مجھے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھے دلاسا دیا اور بہت شفقت فرمائی۔ یہ خواب میں نے پیر صاحب کو سنایا تو انہوں نے بھی بہت دلجوئی کی۔ اچھا، آپ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بیان کرو، حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین نے کہا۔ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسافر نے ایک گاؤں رسول نگر کا راستہ پوچھا۔ آپ نے اسے کہا آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، یعنی کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا رسول نگر تو یہ ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حق ہے۔ حضرت جی نے پوچھا کسی اور بزرگ کی بھی زیارت کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، حضرت خضر علیہ السلام کی بھی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنا خواب بیان کرو۔ وہ شخص کہنے لگا خواب دیکھا کہ میں کسی سڑک پہ جا رہا ہوں، سڑک کے کنارے پر ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ تشریف فرما ہے اور بہت سے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ اس نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ چنانچہ میں بھی دست بوسی کے لیے چلا گیا۔ آپ کے پاس پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا۔ جو ہی میں قریب پہنچا تو آپ نے گھڑے سے پانی کا پیالہ بھرا اور میری طرف بڑھایا، مگر پیالہ پکڑنے کی بجائے میری زبان سے نکلا یہ تو تھوڑا ہے، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین نے فوراً حضرت خضر علیہ السلام سے رابطہ قائم کرتے ہوئے ان سے پوچھا حضرت کیا واقعی اس شخص نے خواب میں آپ کی زیارت کی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت یہ شخص تو میری کرامت دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ دکھائیں، میں آتا ہوں۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لا کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، یعنی حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ سب کے لبوں پہ عجیب معنی خیز مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بالفرض یہاں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہاں پر کچھ اور بھی بزرگ موجود ہو تو کیا تم پہچان لو گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا
جی ہاں، حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمار رحمۃ اللہ نے کہا آنکھیں بند کرو اور دیکھو یہاں حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہے، مشاہدہ کر لو۔ قارئین، آپ اس عجیب و غریب اور نازک صورتحال کا خوب اندازہ کر سکتے ہیں، اگر اسے زیارت نہ ہوتی تو نہ جانے میرے خلاف کیسی کیسی باتیں بنائی جاتی۔ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہے، زیارت ہو گئی، میں نے پہچان لیا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک اور بزرگ بھی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیسرے بزرگ بھی ہیں، کیا نظر آ رہے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آنکھیں کھول دو اور بتاؤ کہ پہلے دونوں حضرات کو تو تم نے خواب میں دیکھا تھا، سو پہچان لیا، یہ تیسرے بزرگ کوئی اور بھی تو ہو سکتے ہیں۔ وہ شخص ہنس کے کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نے حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں 2 دفعہ زیارت کی ہے، 1 سال پہلے دوسری زیارت ہوئی، میں ان کی مجلس میں گیا، بہت سے لوگ تھے اور حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ بالکل ان کے ساتھ بیٹھے تھے، باقی حاضرین کی نسبت آپ کی نشست نمایاں، اب میں آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ تو وہ صاحب ہیں جن کی میں نے خواب میں وہاں زیارت۔ حضرت باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ولایت کی کلندری ساکھ سے تعلق رکھتے ہو، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی لائن ہے، وہ سربراہ ہے اور تم ان کے وسیع و عریض محکمے میں بالکل ابتدائی پوسٹ پر ہو۔ جس طرح ایک گاؤں کا پٹواری کثرے صدارت میں باریابی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ تم کبھی حضرت خضر علیہ السلام کے محل میں جا سکتے ہو۔ حضرت باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آؤ آج میں تمہیں وہاں لے چلوں۔ حضرت باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا آنکھیں بند کرو اور میرے ساتھ چلو، بتاؤ کہاں پہنچے؟ کہنے لگا سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس پر ایک عالیشان قلعہ نما محل ہے، گیٹ پر پہرے دار موجود ہیں، آپ کو دیکھتے ہی وہ سلامی کے لیے اٹینشن ہو گئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ہیں، آپ سے گلے مل رہے ہیں، آپ دونوں آگے آگے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے ساتھ ہوں۔ وسیع و عریض لان ہے جس میں پھولوں کی کیاریاں ہیں، ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گئے ہیں، ایک فائل پر حضرت خضر علیہ السلام نے اور آپ نے دستخط کیے ہیں، وہاں کا سارا منظر دکھانے کے بعد اسے واپس لے آیا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر میں نے چند منٹ کے لیے اسے ذکر کرایا اور اسے آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے بیت العزت، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کرایا، کعبہ شریف اور روضہ اطہر پر لے گیا، دربار اقدس میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پیش کر دیا۔ وہ زیارت سے مشرف ہوا، مراقبہ ختم ہونے پر میں نے اس سے کہا وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، یہ فقیر کی کرامت ہے۔ حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین یہ ویڈیو یہی ختم ہوئی، اب یہ ویڈیو 24 تھی، اب انشاءاللہ آپ سے ویڈیو نمبر 25 پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔